جی السلام علیکم. یہ میں میسج سینڈ کر رہا ہوں ریکارڈ کر کے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سن لے, اگر اچھا لگے تو آگے سینڈ کر دیجیے گا, شاید کہیں تک پہنچ جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ روز صبح آتے ہوئے سٹاپ پہ ایک فیصل مسجد والا جو سٹاپ ہے وہاں پہ بچیاں کھڑی ہوتی ہیں, پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں. تو آج ایک بچی نے ایز یوزول پیسے مانگے, تو میں نے اس کو پیسے معاف کیا. تو اس کے بعد جو اس نے مجھ سے کوشچن پٹ کیا نا, تو بلیو میں صبح سے پریشان ہوں. آج جو کوشچن اس نے مجھ سے کیا, کہیں ایسا نہ ہو کل ہماری بچیاں اور بیٹیاں کھڑے ہو کے یہی سوال کر رہی ہوں آنے جانے والے سے. میں دوستو 25 سال ہو گیا سروس کرتے ہوئے. سروس کے تیسرے سال پتہ چل گیا تھا اس ریاست کا, ملک کا, سسٹم کا. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ 2000 کے بعد سے اس ملک میں نہ کوئی نظام ہے, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ لا اینڈ آرڈر ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے. بس چلے جا رہا ہے, پتہ نہیں کون چلا رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے, کیوں چل رہا ہے. اور میں نے پھر ایک تہیہ کیا کہ جو چیزیں میں فیس کر رہا ہوں میں اپنے پارٹ پہ کروں گا, شاید آنے والے وقت میں میری اولاد شاید اچھا پاکستان دیکھ سکے. لیکن بلیو می, جو آج کوشچن بچے نے پوچھا نا, میرا صبح سے دل پھٹ رہا تھا. اور حقیقت بھی یہی ہے, جو حالات ہیں شاید ہماری کالستیں بھی محفوظ نہ ہوں. میں یہاں سے ایک سوال کر دوں آپ سے, کہ جب پاکستان بنا تو نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر ہر شعر میں, ہر جلسے میں ہوتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی. مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. میں دعا کرتا ہوں کہ ایک بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک وہاں پہ شخص تھا, اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو بھی دعا مانگتا تھا اس کی دعا اللہ میں ارادہ نہیں کرتے تھے. تو ایک سٹیج پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کو دعا مانگنے کا کہا, پہلے سے انکار کیا, لیکن بعد میں اس نے دعا کی. لیکن کہتے ہیں کہ جب اس نے دعا مانگی میدان میں کھڑے ہو کر, تو آخر میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے کی جگہ پہ اپنے آپ کے لیے بد دعا کر لی اور فوراً منظور ہو گئی. تو میں بھی اللہ میں سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی کوئی ایسا وظیفہ دے دے کہ میں تجھ سے دعا مانگوں وظیفہ کرنے کے بعد کہ یا اللہ اس ملک کو نیست و نابود کر دے. اس میں میرے پیارے بھی ہوں گے, سارے ہوں گے, لیکن حالات کچھ ایسے ہیں. شاید ہم اللہ میاں کا حکم بھول گئے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ رب الکریم فرماتے ہیں کہ اب تمہارے اعمال و افعال کی وجہ سے میں تمہیں ختم کر دوں گا اور تمہاری جگہ پہ نئی قوموں کو آباد کر دوں گا. پتہ نہیں اللہ میاں کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے حالات و واقعات دیکھیں تو دل کرتے ہے کہ یا اللہ کو ایسی قوم آ ہی جائے جو ہمیں اپنے مقام تک پہنچا دی, عبرت تک. تو بھائی بات یہ ہے صرف کہ ریاست جو ہوتی ہے نا, اس کی ہم ڈیفینیشن کریں اپنے ملک میں, اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں مقننہ بھی ہے, اس میں ایگزیکٹو بھی ہے, اس میں 6.5 لاکھ فوج بھی ہے, تقریباً 7 لاکھ کے ادر فورسز ہیں جیسے پولیس وغیرہ, اس میں 2-2.5 لاکھ 17 گریڈ سے ابو کے آفیسرز بھی ہیں.
میرے خیال میں یہ سارے مل کے سلطنت بناتے ہیں اور یہی پالیسیاں بناتے ہیں. وہ کہاں ہیں پالیسیاں جن سے ہم کہہ سکیں کہ یہ ریاست ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اس ریاست کو جس حالت پہ پہنچی ہوئی ہے بچا سکیں؟ اس ملک میں میرے خیال میں پورے حساب کریں تو 7 سے 8 ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور وہی صاحب اختیار ہیں. وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ڈھال بن رہے ہیں، اور جو چھوٹے جو میرے جیسے ہیں وہ اپنے گناہوں سے اپنی علائشوں میں لپٹے ہوئے ہیں. اس ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آواز اٹھا سکے. تو خدا را کسی ایک کو بلیم دینے کی بجائے وہی جو 8-10 ہزار لوگ ہیں وہی سوچ لیں کس کے لیے کما رہے ہیں، کہاں لے کے جائیں گے اتنا مال و متال. اگر جو ملک ہی نہیں ہوگا تو کس پہ حکمرانی کریں گے؟ کس کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس ملک کو لوٹا؟ کس پہ اپنی شاہانہ گاڑیوں میں بیٹھ کے زکاٹیں بھرتی ہوئی گاڑیوں پہ چلیں گے؟ تو خدا را اس 22 کروڑ عوام کا سوچے. اور جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو آپ کا لوٹا ہوا پیسہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے. کسی اور مقصد کے لیے نہیں تو کم از کم اپنی بغیرت اولاد کے لیے جو آپ نے لوٹا ہوا پیسہ ہے اس سسٹم سے اس ملک کو دے جائیں. بے شک حکومت کریں یہاں پہ، بے شک آئیں مسلط ہو ہم پہ، کریں حکومت، لیکن خدا را 23 کروڑ 24 کروڑ عوام کا بھی سوچیں جن کی بچیاں کھڑے ہو کے پیسے مانگنے پر سوال کرتی ہیں تو انکل آپ ہم مجھے پیسے نہیں دیں گے تو کیا میں اپنی عزت بیچنا شروع کر دوں؟ تو یہ سوچئے گا، یہ کل ہم پہ بھی آ سکتی ہے. تو خدا را میسج پڑھیں بھی صحیح، اگر ہو سکے تو آگے فارورڈ کر دیں. شاید ان 8-10 ہزار لوگوں میں سے کچھ ہزار کے پاس چلا جائے تو شاید ان کا ضمیر جاگ جائے. تھینک یو.